مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ کے اسکولوں کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور اسٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک بہت مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کے معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ دوسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں ان کے ہوم ورک کاپیاں چیک کرنے لگی۔ ابھی ایک دو کاپیاں ہی چیک کی تھیں جب سسکیوں کی آواز بہت قریب سے آنے لگی۔ ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا تو کرسی کے عین پیچھے بیٹھی عالیہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی تو اس نے مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لی۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جی چاہا ایک زوردار تھپڑ لگا دوں۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ انگلش کی۔ اوہو، یہ تو کوئی رونے والی بات ہے۔ میرے پاس انگلش کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر عالیہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں، جو کھو جائیں تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے دوں گی، بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی ہے اپنی والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسوؤں کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائیں تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ تیسرے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ اٹھائے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیاری ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچے بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ لاہور کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اوہ میرے خدا! تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی کسی قیمتی چیز کی طرح، سینے سے لگائی اور باہر نکل گئی، اور میں سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ بے جان تصویریں انسانوں کا نیم البدل ہوتی ہیں؟ میرا دل دکھ سے بھر گیا اور عالیہ کے آنسو نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔